یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ دماد رسول، یہ جو نسبت ہے، اور آپ کو بتائے نسبت کی جو بہاریں ہیں، اور ہمارا جو کام بننا ہے نا جی نسبت کی وجہ سے بننا ہے۔ ہمارے پاس جو اعمال ہیں ہمیں ان کا پتہ ہے، ہمارے پاس جو کرتوت ہیں ہمیں پتہ ہے۔ ہماری کامیابی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ نسبت رسول کی وجہ سے، اور نسبت رسول کی بڑی بہاریں اللہ تعالیٰ سورہ بلد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، مجھے اس شہر کی قسم۔ یہ قرآن ہے، سورہ بلد ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے اس شہر مکہ کی قسم۔ یہ سورہ مکی ہے، مکی صورت ہے، شہر مکہ کی قسم کیوں ارشاد فرمایا؟ ادھر کعبہ ہے اس لیے، حتیم ہے، آب زمزم ہے شاید اس لیے، مقام ابراہیم ہے شاید اس لیے، اور منتظم ہے شاید اس لیے، ایٹ اے ٹائم 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے شاید اس لیے، صفا و مروہ ہے شاید اس لیے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، مینا ہے شاید اس لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کعبہ کو تعمیر کیا شاید اس لیے، حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چکر لگایا شاید اس لیے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اگلی آیت میں اس کا جواب ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد، اے سونا، اے محبوب، آپ جو اس شہر میں رہتے ہیں، آپ نے جو اس شہر میں رہائش اختیار فرمائی ہے، میں تو اس لیے قسم ارشاد فرماتا ہوں کہ محبوب آپ نے جو ٹھکانہ اس شہر میں لگایا تو بھئی شہر تو اور بہت زیادہ ہے، یمن شہر نہیں ہے، مصر شہر نہیں ہے، ایران نہیں ہے، لیکن شہر مکہ کی فضیلت اس لیے کیوں ہے کہ اس کی قسمیں میرا رب ارشاد فرما رہا ہے۔ فرمایا بات بس اس لیے ہے، بات بس اتنی سی ہے کہ اس شہر کو نسبت ہے اس کا سے۔ بھئی مدینہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آرام فرما رہے ہیں، وہ ٹکڑا، وہ مٹی، وہ زمین کا وہ حصہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے نسبت ہے، جس کو فرمایا وہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے، وہ جنت سے بھی افضل ہے، وہ عرش سے بھی افضل ہے۔ وجہ نسبت رسول، نسبت رسول۔ دیکھیں تورات، انجیل، زبور، کیا یہ کلام اللہ نہیں ہے؟ جی بے کسی کو شک ہے؟ کلام اللہ ہے۔ زبور اللہ کا کلام ہے، تورات اللہ کا کلام ہے، انجیل اللہ کا کلام ہے، لیکن قرآن پاک سب کا اتفاق ہے کہ سب سے افضل ترین جو کتاب ہے وہ قرآن پاک ہے۔ کلام اللہ وہ بھی ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ قرآن سب سے افضل کتاب ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس کتاب کو نسبت ہے رسول اللہ سے، وجہ بس یہی ہے۔ دیکھو یار بہت سارے نبیوں کی امتیں ہوئی ہیں، حضرت موسیٰ کی بھی امت ہے، بڑی لاڈلی امت تھی، بڑی حضرت عیسیٰ کی امت ہے، بڑی بڑی امتیں ہوئی، لیکن اس امت کو خیر امت کہا ہے، فرمایا بہترین امت۔ لیکن تھوڑا سا ہم اپنے گریبان میں ذرا جھانکیں، کوئی خیر والی بات ہے؟ کوئی صبح سے لے کر رات تک کا شیڈول ہم دیکھیں اور اپنی زبان اور پھر لہجہ اور اپنے اخلاق اور پھر اپنا کردار، یہ ساری چیزیں دیکھیں، کوئی خیر والی بات؟ لیکن حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، قرآن پاک میں ارشاد فرمایا خیر امت، بہترین امت ہے۔ امت تو حضرت موسیٰ کی بھی تھی، حضرت عیسیٰ کی بھی تھی، حضرت نوح کی بھی تھی، حضرت داؤد کی بھی تھی، ہر نبی کی امت تھی، لیکن کیا وجہ ہے یہ بہترین امت کیوں کہلائی؟ فرمایا بات بس اتنی سی ہے کہ اس کو نسبت ہے میرے محبوب سے، بس بات نسبت کی بڑی بہار ہے۔ ہر گھر میں بیوی ہوتی ہے جی، لیکن کیا بات ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں حضور کی ازواج کو، اے میرے محبوب کی بیوی ہو، کائنات میں تم جیسی عورتیں کوئی نہیں، تم جیسی عورتیں۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے جو کچھ تھی تم تھی، لیکن اب تم میرے محبوب کے نکاح میں آ گئی ہو، کائنات میں تمہاری جیسی بیویاں ہر گھر میں بیٹی ہوتی،
مجھے بتاؤ حضرت زینب جیسی کائنات میں بیٹی ہے؟ حضرت رقیہ جیسی کائنات میں کوئی بیٹی ہے؟ حضرت ام کلثوم جیسی کائنات میں بیٹی ہے؟ اور کائنات میں کسی گھر میں سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا جیسی کسی کی بیٹی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بیٹی تو ہر گھر میں ہے، لیکن ان بیٹیوں کو نسبت ہے رسول اللہ سے۔ ہر ایک کا داماد ہوتا ہے، ایسا ہی ہے، ہر ایک کا داماد ہوتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے، کیا بات ہے کہ جو حضور کے داماد؟ اور آج ہم نے بات کرنی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا، اللہ اکبر، یہ کوئی چھوٹی شان ہے یار؟ کتنی بیٹیاں؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، اور کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام بدر سے واپس آئے تو حضور بھی بڑے رنجیدہ ہیں، اور سیدنا عثمان غنی بھی بڑے رنجیدہ ہیں، اور یہ کائنات کا حسین ترین جوڑا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ جاؤ عثمان کے گھر یہ سالن دے آؤ۔ یہ بھی سنت ہے، کسی کے گھر سالن اور یہ کھانا پہنچانا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی سنت ہے۔ حضور حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں کھانا لے تو آپ دونوں ایک چارپائی پہ بیٹھے ہیں، تو میں دیکھتا رہا، اس وقت پردے کی آیتیں نہیں اتری تھی، میں دیکھتا رہا، میں گم ہو گیا کہ اتنا حسین اور پیارا جوڑا۔ تو حضرت عثمان کہتے ہیں کدھر آئے ہو؟ تو میں عرض کرنے لگا یہ حضور نے آپ کے لیے سالن بھیجا تھا، میں واپس جا رہا ہوں اور اسی گمان میں مگن ہوں، اور اسی میں منظر میں جناب والا محب ہوں کہ میں رسول اللہ کو جا کر بتاؤں گا کہ اتنا پیارا جوڑا۔ ابھی میں گھر میں انٹر ہی ہوا ہوں تو حضور نے فرمایا بتاؤ کائنات میں ایسا جوڑا دیکھا ہے؟ حضور نے خود ہی ارشاد فرما دیا اللہ اکبر، اور کوئی غیر کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ حضور نے خود ہی ارشاد فرما دیا۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو حضور نے اپنی دوسری بیٹی آپ کے نکاح میں دے دی، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور فرمانے لگے اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اسی طرح وہ انتقال کرتی رہتی میں یکے بار دیگر تیرے نکاح میں 40 کی 40 بیٹیاں دے دیتا۔ اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے، آپ کا اخلاق کیا ہے، آپ کا کردار کیا ہے۔ بہت کم داماد ایسے ہوتے ہیں جن کو سسرال والے ساس اور سسر یہ کہے کہ اپنے ورگے لب دے جی، چھوٹی بچی مزید بہن ہوتی ہے نا، بیٹی ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ کلمات بہت کم دامادوں کو کہا جاتے ہیں کہ اپنے ورگے شریف لب دے، جس طرح تو اچھے اخلاق کا مالک ہے، اچھے کردار کا مالک ہے، تیری نظر میں گند نہیں ہے، اپنے جیسے ہی ڈھونڈ دے۔ بہت کم ایسے ہوتے ہیں، وگرنہ اکثر تو یہی ہوتے ہیں بس پھنس گئے قسمت ماڑی سی، بس پتہ نہیں کیویں وہ چکراں چ آ گئے۔ تے اسی اپنی بیٹی کے لیے آج ہمیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے۔ تو یہ داماد تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ حضور فرما رہے میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تیرے نکاح میں دے دیتا۔ کیسا کردار تھا یار، کیسا اخلاق تھا۔ آج میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے سامنے سورہ فتح ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی اور دیگر صحابہ کی شان بیان کی ہے تو اپنے کلام میں، قرآن پاک میں، اور اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی داماد رسول کی کیا شان ہے، کیا بات ہے، کیا مقام ہے۔ سنیے اللہ اکبر، سورہ فتح ہے اور آیت نمبر اس کی 18 ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گئے. اور یہ صحابہ کرام کی تعداد ایک روایت میں 1400 صحابہ. یہ کیا واقعہ تھا؟ حضور نے فرمایا صحابہ عمرے کی تیاری کرو، احرام باندھ لو. بڑے شوق سے کیسا منظر ہوگا، حضور کی سنگت میں عمرے کے لیے جا رہے ہیں، حضور کی سنگت میں عمرے کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں حدیبیہ کا مقام آیا، ادھر سے قریش مکہ کو خبر ہوئی کہ مسلمان اس طرح کر کے عمرہ کے لیے آ رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر بھیجا اور فرمایا عثمان ان سے جا کر کہنا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عثمان غنی کا انتخاب کیوں کیا. اب یہ انتخاب کرنا، اپنا سفیر بنانا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی کی بڑی بڑا مقام ہے. سفیر ایویں نہیں کسی کو بنایا جاتا. سفیر کی بات، موکل کی بات، وکیل کی بات، موکل کی بات، موکل کی بات، وکیل کی بات، وکیل بنا کر، سفیر بنا کر حضرت عثمان غنی کو بھیجا. اس لیے کہ حضرت عثمان غنی کے ان کفار کے چودھریوں پر بھی احسانات، ان کے بچوں پر بھی احسانات ہے. اس وقت بھی آپ کا ایسا کردار تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ رسول اللہ کا ارادہ حج کا نہیں ہے، عمرہ کریں گے واپس آ جائیں گے، کوئی جنگ کا ارادہ نہیں ہے. جی کوئی جنگ کا ارادہ نہیں ہے، کوئی اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، بس عمرہ کریں گے اور واپس آ جائیں گے، بس اتنی سی بات ہے. وہ کہنے لگے عثمان تمہیں اجازت ہے، تمہیں اجازت ہے، کرو، تم طواف بھی کرو، حجر اسود کے بوسے بھی لو، آب زمزم کے جام بھی پیو، صفا مروہ کے چکر بھی لگاؤ، لیکن تمہارے نبی کو اور دیگر صحابہ کو کوئی اجازت نہیں ہے، دیگر مسلمانوں کو کوئی اجازت نہیں ہے. اب یہاں 1400 صحابہ وہ بھلا کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جناب عثمان تو موجے مار رہا ہوگا، عثمان تو طواف کر رہا ہوگا، عثمان تو حجر اسود کے بوسے لے رہا ہوگا، عثمان تو آب زمزم کے جام پی رہا ہوگا، اور عثمان تو صفا مروہ کے چکر لگا کر اب اس نے احرام بھی کھول دیا ہوگا، حلق بھی کروا لی ہوگی، عثمان تو بڑی بہاریں لوٹ سکا ہوگا. لیکن حضور فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے عثمان وہ ہمارے بغیر طواف نہیں کرے گا. ہائے ہائے ہائے، مرید ہو تو ایسا ہو اور مرشد ہو تو ایسا ہو. اللہ اکبر. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارے بغیر عثمان ہو ہی نہیں سکتا. اور واقعتاً پھر وفا کی حد کر دی، محبت کی حد کر دی، ادب کی حد کر دی، عشق کی حد کر دی. عثمان کو جب آخر ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ فرمایا محبوب کے بغیر کعبہ تو میرا کچھ لگتا ہی نہیں. میں نہیں کعبے کو جانتا، میں نہیں